بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کا مفہوم، دعا کی قسمیں، دعائیں سننے اور رد کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ سماعت فرمائیے۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے اور دعا یدعو سے مصدر ہے۔ عربی لغت میں یہ لفظ عموماً درج ذیل معنوں میں مستعمل ہے۔ مثال کے طور پر نمبر 1 سوال کرنا، نمبر 2 مدد طلب کرنا، نمبر 3 کسی کو پکارنا بلانا، نمبر 4 کسی کام کی ترغیب دلانا، نمبر 5 عبادت۔ شرعی مفہوم، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے بقول الدعاء هو اظہار غایت التذلل والافتقار الی اللہ والاستکانۃ لہ، اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عجز و انکسار اور محتاجی ظاہر کرنے کا نام دعا ہے۔ علامہ مبارک پوری فرماتے ہیں، کسی کم تر مگتے کا اپنے بزرگ و برتر مولا و آقا سے از حد فروتنی و عجز سے کسی چیز کا سوال کرنا دعا کہلاتا ہے۔ بحوالہ تحفۃ الاخوذی۔ ان تعریفات سے درج ذیل امور واضح ہوتے ہیں، یہ کہ دعا کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دعائے مسئلہ، مطلب اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرنا، جیسے اللہم اغفر لی، یعنی یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، یا جیسے رب زدنی علما، یا رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ نمبر 2 دعائے ثنا، سلامتی ایمان، اللہ پاک کی حمد و ثنا اور تمام اقسام کے نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچانے کی دعا کرنا۔ دعا جس سے مانگی جائے وہ کن اوصاف کا حامل ہو؟ سماعت فرمائیں۔ مدعو، جس سے دعا کی جا رہی ہے اس میں چند صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ الوجود، جسے پکارا جائے وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، مطلب یہ کہ وہ قائم بالذات اور واجب الوجود ہو۔ الغنا، جسے پکارا جا رہا ہو وہ صاحب غنا ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، کیونکہ محتاج ہونا نقص ہے، بھلا جو خود احتیاج رکھتا ہو وہ کسی کا مطالبہ کس طرح پورا کرے گا۔ السمع، جسے پکارا جائے اس میں یہ اہلیت لازم ہے کہ وہ ہمیشہ ہر فرد کی ہر بات سننے کے لائق ہو، کیونکہ جو کسی سائل کا سوال ہی سن ہی نہ سکتا ہو، بھلا وہ سائل کی حاجت اور ضرورت کیسے پوری کرنے پر قادر ہوگا۔ الکرم، جس سے سوال کیا جائے وہ سخی اور کریم ہو، کیونکہ بخیل سے سوال کرنا بے فائدہ ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنے لیے بھی خرچ نہیں کرتا، دوسرے کی کیا مدد کرے گا۔ الرحمت، جس سے دعا کی جائے وہ ارحم الراحمین ہو، کیونکہ سخت دل سے طلب کرنا پتھروں سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے۔ القدرہ، جس سے مانگا اور طلب کیا جائے وہ دینے اور ضروریات پوری کرنے پر مکمل لحاظ سے قادر بھی ہو، کیونکہ عاجز و مجبور سے مانگنا بیکار ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ الارادۃ والاختیار، جس سے مانگا جائے وہ اپنی مرضی میں خود مختار اور بااختیار ہو، کسی سے مشورہ اور اجازت طلب کرنے کی اسے ضرورت ہی نہ ہو، جسے چاہے عطا کر دے، کوئی اس میں رکاوٹ اور دخل اندازی کرنے والا یا اس کے فیصلوں اور احکامات کو منسوخ کرنے والا نہ ہو۔ سامعین کرام، قابل غور نکتہ، کائنات کے ہر ذی شعور سے سوال ہے کہ درج بالا مذکورہ صفات سے سوائے خالق کائنات کے یعنی رب العالمین کے اور کون ہے جو ان صفات سے متصف ہو؟ کس کی مجال ہے کہ ان صفات پر قدرت رکھتا ہو؟ لہذا ثابت یہ ہوا کہ دعا اور طلب مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کی جا سکتی ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہی بے نیاز ہستی ہی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ مزید یہ کہ حقیقت دعا تک پہنچنے کے لیے ذیل کی قرآنی آیت بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے، جیسے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور برحق معبود نہیں ہے۔ البقرہ آیت 163۔ چونکہ یہ توحید کی دعوت ہے، اس لیے یہ دعوت توحید مشرکین مکہ کے لیے ناقابل فہم تھی، اس لیے وہ پکار اٹھے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ سورہ صاد آیت 5۔ کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بارکیف مخلوق اور خالق کے تعلق کو بیان اور ظاہر کرتی اس آیت فرقان پر بھی غور کریں اور خود کو اسی حد میں ہی محدود رکھیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، یعنی سب زمین و آسمان والے محض اسی سے مانگتے ہیں۔ سورہ الرحمن آیت 29۔ مطلب یہ کہ کسی اور سے مانگنا سراسر غلط ہے۔ فی امان اللہ۔